کانت کا معنی ہوتا ہے تھے، ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے معنی آتے ہیں۔ اگر ہے، لکم یہ لفظ کئی دفعہ ہے تمہارے لیے، لہم ان کے لیے، لنا ہمارے لیے، الدار اردو کا لفظ ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، الآخرہ آخرہ کا معنی آخرت، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصتاً خالص یہ اردو کا لفظ ہے خالص، یا اس کا معنی ہم آسان لفظوں میں یوں بھی کر سکتے ہیں، خاص کر کے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر خاص کر کے تمہارے لیے ہے، من دون الناس، من کا معنی سے، دون کا معنی علاوہ، سوا، الناس لوگوں کے، فا کا معنی پس، تمنو اردو کا لفظ تمنی، میں اس چیز کا بڑا متمنی ہوں، متمنی کا معنی ہوتا ہے خواہش مند ہونا۔ اردو میں لفظ متمنی استعمال ہوتا رہتا ہے، عام طور پر جو شادی کارڈ وغیرہ دعوت نامے چھپتے ہیں وہ انویٹیشن کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت، یعنی شرکت کا خواہش مند، یہ لفظ اسی تمنا سے اسی سے ہے۔ تمنا ہماری اردو میں لفظ ہوتا ہے فلاں چیز کی مجھ کو بڑی تمنا ہے، یہ لفظ تمنا اسی سے ہے۔ فتمنو پس تم خواہش کرو، الموتا موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یہ لفظ ان کنتم صادقین آ گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی، اہل کتاب کو دعوت فکر دی کہ یہ جو تم بہانہ کرتے ہو جی ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں اور کسی سماوی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے سے ایمان والے ہیں اور ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو جواب دیا گیا، ایک طرز یہ اپنائی گئی کہ اگر تم اتنے ایمان والے ہو تو تم نے اپنے سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیوں کیا؟ اور دوسری بات یہاں پہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دعویٰ جو ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً والا، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر آؤ آخرت کی طلبگار ہو، اور تم سمجھتے ہو آخرت اللہ نے جنت صرف یہودیوں کے لیے بنائی ہے، جیسے آگے ان کا دعویٰ آئے گا وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہر ایک گروہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ تو اللہ کے حضور موت کی تمنا کرو، تمنا کر لو، پتہ چل جائے تم اس اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اب یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ ویسے کہتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور لن کا معنی ہرگز نہیں، یہ نفی آتی ہے اور تاکید کے ساتھ نفی، یتمنو وہ خواہش کریں گے، ہو اس موت کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب یا بوجہ اس کے، قدمت اردو میں لفظ قدم، قدم کو قدم اس لیے کہتے ہیں انسان کو آگے بڑھاتا ہے، مقدم آپ مقدم ہیں، تقدیم اسی سے سارے الفاظ ہیں، بسبب اس کے جو آگے بھیجا، کبھی بھی جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ساتھ ظالموں کے۔ تو یہاں پر بتایا گیا وہ موت کی خواہش کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں خواہش موت کی نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے ہم نے اپنے آگے اعمال کس طرح کے بھیج رکھے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اس لیے وہ یہ خواہش کبھی نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں۔ ان کو اپنے اعمال کا اچھی طرح معلوم ہے، اور اللہ کو بھی ظالموں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ان کو جواب دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، واو کا معنی اور لام زبر لا، یہ جب ورب کے اوپر لام زبر لا آتا ہے، ایک تو لام زبر الف لا ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے نفی والا نہیں، ایک صرف یہ لام زبر لا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، یہ دراصل تاکید کے لیے آتا ہے
جیسے ولاقد البتہ تحقیق، تو یہ اسی طرح آتا ہے ولا قد کی طرح، لا زبر لا، البتہ تجد، یہ تجد اصل فعل ہے ون پرسن کے لیے، مخاطب کے لیے، مذکر کے لیے، اور البتہ تو پائے گا، یہ آگے نون ضمیر آ رہی ہے تاکید کے لیے، اس کا ہم اردو میں معنی کرتے ہیں ضرور بضرور، اور البتہ تو پائے گا ضرور بضرور، ہم مفعول ہے ان کو، احرس الناس، احرس اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حریص، فلاں آدمی بڑا حریص ہے، لالچی ہونا، یہ اس سے ہے احرس، حریص سوال کے ساتھ حریص، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا پر، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یود وہ خواہش کریں گے، احدہم ان میں سے ایک، لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے، یعمر مجہول کا صیغہ ہے، عمر دیا جائے، الف سنہ، الف عربی زبان میں ہزار کو کہتے ہیں، الف 1000، اس کی تعبیر کے لیے عربی زبان میں لفظ الف آتا ہے، سنہ کا معنی سال ہوتا ہے، الف سنہ ہزار سال، وما ہوا یا ما نافیہ، اور نہیں ہے، ہوا وہ ہزار سال عمر، بمزحزحہ، با کا معنی ساتھ، مزحزحی کا معنی ہٹا دینے والی، یہ نیا لفظ آیا ہے اور یہ قرآن میں صرف میرے خیال میں یہاں استعمال ہوا ہے، بے مزحزحہ، ہٹا دینا، دور کر دینا، پرے کر دینا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، پس نہیں ہے وہ عمر کا دیا جانا ان کو ہٹا دینے والا، من العذاب، عذاب سے، من کا معنی سے، این یعمر یہ کہ ان کو عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ایک بڑی حقیقت بتائی ہے جو لوگ بظاہر دین کے نام کے اوپر اپنی دنیا کماتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کا، جو ان کے علماء تھے، ان یہود کے علماء کا یہ کام تھا، غلط فتوے دے کر، غلط مسئلے بیان کر کے، غلط طریقوں سے عوام سے پیسے ہتھیار لیتے تھے، اور ان سے جب کہا جاتا، دعوت فکر دی جاتی کہ علماء کا تو یہ کام نہیں ہے جو تم کام کر رہے ہو، علماء کا تو کام معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے خود عمل کریں اور ایک پریکٹیکل اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم نیک لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو مقدس شخصیات بنا کر پیش کرتے تھے، جیسے آگے ان کا دعویٰ آئے گا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لہذا ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو مقدس شخصیات بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کی اندر کی حالت یہ ہے، ان میں سے عام دنیا دار آدمی وہ اتنا زندگی کا خواہش مند نہیں ہوتا کہ لمبی زندگی رہے، جتنا یہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں یہود، یہ زندگی کے خواہش مند ہیں۔ یہ مشرکوں سے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے، وہ مشرک جن کا آخرت پر یقین کوئی نہیں ہے، عرب کے لوگ، وہ زندگانی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، میدان عمل کے اندر آ جاتے ہیں، لڑائیاں لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن یہ یہودی اتنے مکار ہیں کہ لڑائیاں بھی نہیں لڑتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کاش ان کو 1000 سال عمر دی جائے، یہ ان کی دلی خواہش ہے، لیکن عمر تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی جتنی اللہ نے رکھی ہے۔ تو فرمایا اگر بالفرض ان کو 1000 سال عمر دی بھی جائے تو کیا 1000 سال کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ حالانکہ اللہ سارے اعمال دیکھ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اب اس آیت کو آپ لیں اور اس آیت کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اوپر فٹ کریں،
اپنے معاشرہ سوسائٹی میں دیکھا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں بہت زیادہ دیندار بنتے ہیں، ان کی آپ طرز زندگی دیکھیں، ان کی آپ کھانے پینے کے سٹائل دیکھ لیں، ان کے آپ سواریاں دیکھ لیں، ان کی آپ رہائش گاہیں دیکھ لیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اس میں تمام مکاتب فکر کی شامل ہے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے پیر صاحب کی رہائش اللہ ماشاء اللہ چاند کچھ ہوں اللہ کے درویش وہ ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر، لیکن اکثریت آپ دیکھیں پیر حضرات ان کی رہائشیں، بڑے بڑے مدرسوں کے مولوی حضرات ان کی رہائشیں، ان کی گاڑیاں، ان کا طرز زندگی، اور وہ جب ان کو بتایا جائے کہ تم یہ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہو تو یہ تو کل بوجھ ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم بخشے جائیں گے، اس طریقے سے بخشے جائیں گے، اس طریقے سے بخشے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں خود ساختہ کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ واضح سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ زیادہ عمر کا دیا جانا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اس تناظر میں آپ ان ساری اسٹڈی کر لیں تو آپ کے سامنے ایک پورا جو ہے سینیریو آ جائے گا کہ صورتحال کیا ہے اور کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ قل من کان عدول، یہ آگے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کو 3 چیزوں کی تعلیم دیں گے کہ یہود تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بنیادی عقائد کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی عقائد میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک فرشتوں پر ایمان لانا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان لانا، تیسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کو جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کا احترام کرنا۔ کسی مرحلے پر بھی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی آپ سے بھول چوک کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، نادانی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یہود آپ کے ان 3 عقائد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوں گے۔ آپ نے کیسے بچنا ہے وہ آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا۔ یہاں سے یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو دعوت دی، دعوت ایمان، تو یہود کہنے لگے کہ آپ کو یہ تعلیمات کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت جبرائیل اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا جی ہم مان لیتے آپ کی بات کو، لیکن جبرائیل آپ علیہ السلام نہ آتے تو تب، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو ہمارے آباء و اجداد پر عذاب لے کر آئے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے جب کبھی یہ نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا اور جبرائیل علیہ السلام ان کو سزائیں دیتے، آ کر ان کی قوموں پر عذاب آتے، تو کہتے جبرائیل تو جی ہمارا دشمن ہے، لہذا دشمن کی آنے والی وحی کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ یوں یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں آج کا جو جدید وار ہے یہود کا، آج یہود یوں وار کریں گے مسلمانوں پر، آج کے اس دور میں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو متنازع بنائیں گے۔ وہ شخصیات جو مسلمانوں کے مابین صدیوں سے مقدس شخصیات چلی آ رہی ہیں، جن کو مقدس مانا جاتا ہے، مقدس کہا جاتا ہے، تو آج یہود کی چال یہ ہوتی ہے کہ مقدس شخصیات کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اہل بیت کی توہین کا جو سلسلہ چلا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں محمد بن قاسم جن کو فاتح سندھ کہا جاتا ہے، ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو آج بھی یہی چال یہود چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں طریقہ کار بتاتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدوً دشمن، جبریل حضرت جبرائیل کا، فإنہ
پس بے شک وہ جبرائیل نزلہ نازل کرتا ہے اس کتاب کو علی قلبک آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب لما بینا واسطے اس چیز کے بین یدیہ اس کا لغوی مطلب ہے جو ہاتھوں کے درمیان ہے مراد اس سے یہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہے پہلے جو چیز آ جاتی ہے تو ہاتھوں میں آ جاتی ہے اس لیے قرآن مجید کے اندر بین یدیہ کا لفظ بار بار آئے گا بین یدیہم کا لفظ بار بار آئے گا بین یدیہم اس سے مراد ہے جو ان کے پاس ہے یا جو ان سے پہلے ہے یہ پہلے کا معنی مراد ہوتا ہے بیزن مصدقن سے اور اس کو من قبل ہم سے تعبیر نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ تعبیر کیا جاتا تو ان سے پہلے بڑا آسان بات تھی لیکن من قبل ہم کی بجائے بین یدی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ دراصل اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قبل سے مراد ہوتا ہے کوئی چیز گزر چکی ہو اور بین یدی سے مراد ہوتا ہے جو پہلے چیز آئی ہو لیکن اب بھی اس کی کچھ نہ کچھ آیت موجود ہو اس لیے چونکہ تورات اب بھی کسی نہ کسی آیت میں موجود ہے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے بین یدیہ آپ پورے قرآن مجید کے اندر یہی ترتیب دیکھیں گے کہیں پر بھی من قبل ہم آپ کو نظر نہیں آئے گا جب بھی قرآن مجید کی صفت آئے گی مصدق لما بین یدیہ یہ آپ کو ترتیب نظر آئے گی تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس چیز کے جو اس سے پہلے ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے یہ طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ اس چیز کی حقیقت کو دیکھیں جب آپ اس چیز کی حقیقت کو دیکھیں گے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اس پر اعتراض کرنا بے محل بے موقع ہے من کانا جو ہے عدو للہ دشمن عداوت سے لفظ ہے اردو میں عداوت لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے اور فرشتوں کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور جبرائیل کے لیے اور میکائیل کے لیے فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے یہ بتایا جو مسلمانوں کی مقدس شخصیات کا دشمن ہے اس کے دشمن اس کی عداوت کا اعلان اللہ کرتا ہے اس کا دشمن اللہ تعالیٰ ہے اب حقیقت قرآن وَلَقَدْ أَنزَلْنَا واو کا معنی اور لقد کا معنی البتہ تحقیق انزلنا کا معنی ہم نے نازل کی الیہ کا معنی آپ پر آیات کا معنی آیات نشانیاں بینات کا معنی واضح روشن اس کے سارے معنی ہوتے ہیں کھلی آپ کو مختلف نشان ہاں بینات کا معنی یعنی آیات کا معنی نشانیاں ہوتا ہے بینات کا معنی واضح روشن کھلی ظاہر یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے وما اور نہیں میں نے بتایا اللہ سے پہلے ما ہے اس کا معنی یقیناً نافی اور نہیں انکار کرتا اور نہیں انکار کرتا بہا اس کے ساتھ الا الفاسقون مگر فاسق نافرمان اوا کلما یہ حمزہ استفہام کا ہے کیا یہاں واو کا کوئی معنی نہیں ہے یہ زائدہ ہے کلما جب کبھی احدو انہوں نے وعدہ کیا احدن کوئی وعدہ کرنا نبذہو پھینک دیا اس کو فریقن ایک جماعت نے منہم ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی یہ فرمایا کہ ہم جو جبرائیل کتاب لے کر آیا ہے وہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں واضح آیات اس کتاب کی موجود ہیں واضح احکامات موجود ہیں جن میں کوئی ابہام نہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں اور بالکل صحیح حق اور سچ پر مبنی بات ہے لیکن فاسق اور نافرمان لوگوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی اس لیے وہ معاذ انکار کرتے ہیں وگرنہ قرآن مجید کے انکار کی کوئی اور وجہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو اتنے معصوم بنتے ہیں یہودی ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا کسی قوم کے ساتھ
تو انہوں نے ہمیشہ اپنے معاہدوں کو توڑ دیا. ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتے، یہ مفاد پرست ہیں. یہ آپ کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ آج میثاق مدینہ کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا آج یہ کوئی معاہدے کر رہے ہیں، تو یہ ان کے مفادات پر مبنی ہیں. ان کے مفادات کو جیسی ہی ٹھیس پہنچے گی، کوئی بات ان کے مفادات کے خلاف آئے گی، تو یہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو یہ اگلی آیت بھی ہم میرے خیال میں کر لیتے ہیں 101 بھی، اور تاکہ ہمارا کل جو ہے آگے ایک نیا مضمون شروع ہونا ہے بڑا تفصیلی طور پر، اور اس کو ہم ذکر کریں گے. ولما، اور جب، پہلے اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں عربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما، اور جب، جاء، آیا، ہم، ان کے پاس، رسول، یہ پیچھے بات گزری تھی، میں نے بتایا تھا یہ رسول کے اوپر جو الف تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے. عام لوگ کرتے ہیں کوئی رسول، یہ معنی گرامر کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. نکرہ یہ ہے، لیکن نکرہ تنوین اور تعظیم، تنوین جو ہے یہاں پر تعظیم کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اور جب آیا ان کے پاس عظیم و شان رسول، خاص پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور مراد اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذات اقدس آپ کی مراد ہے. ولما جاءہم، جب آ گئے ان کے پاس، رسول، خاص رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے. نبذا، یہ بھی پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا، یہ نبذا، نبذ کا معنی پھینک دینا، پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین، وہ گروہ کی یہ تفسیر ہے، وہ گروہ کون ہے؟ من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کہاں پر پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. وراء کا معنی پیچھے، علاوہ، سوا. یہاں وراء کا معنی پیچھے ہے. ظہور، یہ پیٹھ کو کہتے ہیں. ظہر کی جمع ہے ظہور، پیٹھ کو کہتے ہیں. اس ظہر کی جمع ظہور آتی ہے. ظہر کے وقت کو بھی ظہر اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی درمیانی وقت ہوتا ہے، اور یہ پیٹھ کی حیثیت رکھتا ہے پورے دن کے لیے. یعنی آدھا دن کا ایسا سے پہلے ہوتا ہے، آدھا ایسا اس کے دن کے بعد ہوتا ہے. ظہر کو ظہر بھی اس لیے کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ظہور. کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. اور اسی طرح کل آپ نے لفظ پڑھا تھا تظاہرو، اس کا بھی بیسک ورڈ ظہر ہے. پیٹھ کو پیٹھ اس لیے بھی کہتے ہیں، انسان کا سارا وزن جو ہے وہ پیٹھ برداشت کرتی ہے اور اٹھاتی ہے. ظہر، پیٹھ اسی کہتے ہیں. اس کا معنی ہے مدد کرنا، ظہر. اس کا قرآن مجید کے اندر ایک ظہر کا معنی مدد کرنا بھی آئے گا. تو اس کو مدد کرنا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا سارا پیٹھ جو ہے، وزن جو ہے، بوجھ جو ہے، وہ انسان کی پیٹھ برداشت کرتی ہے. تو یہ فرمایا انہوں نے جس طرح یہود نے پہلے معاہدات توڑ دیے، اب ان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نیا معاہدہ آیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایمان لاتے اور مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے اور ایمان لانے کے، یہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. حالانکہ مدینہ منورہ میں آ کر ان کے بسنے کی غرض یہ تھی کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لیکن اس کو پورا نہیں کر رہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اکثر ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ انجام کو نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. یا کأنہم لا یعلمون، گویا یہ رسول کو اور کتاب کو نہیں جانتے. حالانکہ اس رسول کی تمام تر نشانیاں، اس رسول کا شجرہ نسب، اس رسول کے اصحاب،
اس رسول کی ازواج، اس رسول کی اولاد، اس رسول کا سارا خاندان، اس رسول کی پیشانی کے بال، پیشانی، اس رسول کے بال، اس رسول کا پورے خد و خال، اور اس رسول کا جتنے بھی اعمال، اس کی ہجرت، اس کی جہاد، ان سب کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لا یعلمون، یہ ایسے بنے بیٹھے ہیں گویا کہ یہ جانتے ہی کوئی نہیں اس رسول کو۔ حالانکہ قرآن نے پارہ نمبر 2 کے اندر اسی سورۃ بقرہ میں بتایا پیغمبر کو ایسے پہچان لیا جس طرح لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے ما عرفو، جب آ کے ان کے پاس وہ چیز جن نے اس کو پہچانا تو انکار کیا، یہ ہم نے ما عرفو پڑھا تھا۔ اس طرح سورۃ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر لفظ آ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کا تذکرہ تورات کے اندر الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، یوں پیغمبر کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ آج کا ہمارا یہ درس تھا، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے، پوچھیں۔ سوالات پوچھیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔